پردیسی کی بیویوں کو اکثر اپنے کردار کی صفائی پیش کرنی پڑتی ہے کہ وہ پاک دامن ہے۔ شکور سعودی عرب سے آتا ہے پاکستان، شادی ہوتی ہے، بڑا اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے۔ شادی کے بعد چند ماہ رہتا ہے بیوی کے ساتھ اور واپس سعودی عرب آ جاتا ہے۔ جب سعودی عرب پہنچتا ہے تو اس کی جو بھابھی ہے شکور کی، وہ اس سے کہتی ہے کہ تمہاری جو بیوی ہے نا، اس کردار کی اچھی عورت نہیں ہے، اس کا گلی کے دکاندار تھا چکر ہے۔ شکور کو بہت غصہ آتا ہے، سوچتا ہے بیوی کو طلاق دے دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر جو پردیسی پردیس میں رہتے ہیں، کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، میری بات سے سہمت ہوں گے، اکثر ان کو ایسے تانوں کا نشانہ بننا پڑتا ہے کہ تمہاری بیوی کردار کی اچھی عورت نہیں ہے، بازاروں میں گھومتی رہتی ہے۔ اگر میری بات سے سہمت ہے نا، کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ شکور اور غفور دو بھائی تھے، ان کا باپ فوت ہو چکا تھا، ماں بیمار رہتی تھی، اور سارا گھر تھا بھائی اور بھابھی کے اوپر، غفور کے اوپر، اس کی بیوی کے اوپر۔ شکور پیسے کماتا، جو کماتا گھر بھیج دیتا، اور اس کی ماں، جو شکور کی ماں، رشتہ ڈھونڈ رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے، اور اس جو شکور کی بھابھی ہے وہ اپنی بہن لانا چاہتی تھی شکور کے لیے، لیکن جو شکور کی ماں ہے وہ چاہتی تھی کہ جیسی بڑی بہو ہے ایسی چھوٹی بہو ہوگی۔ کہتے ہیں نا، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ وہ کبھی بھی اس کی بہن کو گھر لے اپنی بہو بنا کے نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس کی ماں نے ایک ڈھونڈا غریب گھر، جن کی لڑکی بڑی پیاری، بڑی سگڑ، بڑی کفایت شار، بڑی سلیقہ مند تھی، اس سے رشتہ طے کر دیا۔ شکور پاکستان آیا، شادی ہو گئی، شکور بھی بڑا خوش تھا اپنی بیوی کو دیکھ کے، اچھی جوڑی تھی۔ اس کی بیوی کی ایک عادت تھی کہ وہ مہندی ہاتھ پہ لگاتی، ہر وقت مہندی لگائی رکھتی، اور مہندی کے ساتھ نا ہتھیلی کے اندر اپنے شوہر کا نام لکھتی تھی۔ جب بھی شوہر کہیں جاتا باہر گھر سے تو اس کہتی واپس سے مہندی لے آنا۔ اور ٹائم بڑا اچھا پاس ہو رہا تھا۔ اور یہ شکور کے سسرال میں اس کے ساس اور سسر تھے، بس اکثر بیمار رہتے تھے تو شکور اپنی بیوی کو اکثر لے کے جاتا تھا ان سے ملانے کے لیے، اور ان کا ٹائم اچھا پاس ہوا۔ وہ کہتا ہے میری چھٹی ختم ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں واپس سعودی عرب۔ اس کی بیوی کہتی ہے آپ تو چلے جائیں گے سعودی عرب، میں یہاں اکیلی رہ جاؤں گی، تو میں قرآن پاک کا کورس کر رہی تھی، وہ باقی رہ گیا، اگر آپ کے گاؤں میں کوئی مدرسہ ہے تو میں وہاں بھی جا کے کورس مکمل کر لوں گی۔ شکور کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ شکور لے کے جاتا ہے، مدرسہ دکھاتا ہے کہ یہاں پہ آپ آ جانا میرے جانے کے بعد، اور اپنا جو کورس ہے مکمل کر لینا۔ اب وہ شکور چلا گیا واپس سعودی عرب۔ اس کی بیوی نے اپنی ساس کو ساتھ لیا اور چلی جاتی مدرسے میں۔ 2 دن 3 دن ساس ساتھ گئی ہے۔ ساس کہتی ہے بھئی بیٹا میرا تو بس کی بات نہیں ہے، میں بوڑھی ہوں، تھک جاتی ہوں، تم اکیلی چلا جایا کرو۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے بھابھی کے کارنامے۔ جو اس کی بھابھی تھی نا، وہ گاؤں کی چولیوں کی دکان تھی۔ جتنے بھی گاؤں کی جو عورتیں چولیاں کرتی تھی نا، اس کی بھابھی سے ٹیوشن لیتی تھی۔ اب اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہی جائے نا پڑھنے درس جائے تو اس کو وہاں پہ روک کے اس پہ طرح طرح کے الزام لگانا۔ اب یہ لڑکی جا رہی ہے، پہلے دن اکیلی جا رہی ہے، اپنی ساس کے ساتھ جاتی تھی پہلے، اب اکیلی جا رہی ہے۔ جب وہاں پہنچتی ہے تو عورتیں کہتی ہیں اے لڑکی کہاں جا رہی ہو بن ٹھن کے، کون ہو، اس گاؤں کی تو لگتی نہیں ہو۔ اب لڑکی رک کے آتی ہے واپس ان کے پاس، ادھیڑ عمر کی عورتیں ان سے کہتی میں بن ٹھن کے تو نہیں جا رہی، میں یہاں قرآن پاک پڑھنے جا رہی ہوں۔ کہتی قرآن پاک جا رہی ہو اتنے چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہن کے؟ لڑکی کو بڑا غصہ لایا کہ کیسی عورتیں ہیں، نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان۔ لڑکی نے ان سے سلام لیا، واپس چلی گئی پڑھنے کے لیے۔ اب اکثر آتے جاتے اس پہ فکر کستی عورتیں، اور نا اس کی بھابھی سے ایک دن کہتی ہے جاؤ جو ساتھ والی دکان ہے نا وہاں کچھ سامان لے آؤ۔ جب سامان لینے وہاں گئی ہے، وہاں بھی اس کی جو تھی نا عورتیں جو جاننے والی، وہ پیچھے بھیج دی اس نے کہ اس پہ پھر الزام لگاؤ۔ وہاں پہنچ کے بھی اس پہ الزام لگا دیا کہ دکاندار صاحب بڑی ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے۔ 2-4 دن کام چلا اس طرح کا، وہ ساری عورتیں کٹھی ہو کے آ گئی شکور کے گھر پہ۔ اس کی ماں سے کہتی ہیں بہن تو نے یہ کیا غضب کر دیا، ہماری تو ناک کٹوا دی، پورے گاؤں میں تمہاری تھو تھو ہو رہی ہے، تمہاری چھوٹی بہو تو ہر آتے جاتے کو منہ لگاتی ہے، کردار کی اچھی عورت نہیں ہے، یہ بد کردار عورت، بد چلن عورت ہے۔ قدرتی طور پہ وہ جو لڑکی جو واقعے باہر پیش آتے نا، وہ ساری باتیں آ کے اپنی ساس کو بتا دی تھی۔ ساس نے پکڑ ڈنڈا لیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب نا وہ جو بھابھی ہے اس کی، جو دیورانی ہے، جٹھانی ہے، وہ سوچتی ہے جب تک ساس گھر پہ ہے جب تک دال نہیں گلے گی۔ اللہ کی کرنی، وہ جو ساس ہے اس کی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ شکور بھی آتا ہے، بیوی ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے، کچھ دن رہتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ جب واپس جاتا ہے نا، اب اس کی جو ہے شکور کی بھابھی، اس کے ہاتھ میں پوری گیم تھی،
اس نے جاتے ہیں الزام لگانا شروع کر دیے. شکور سے کہتی ہے تمہاری جو بیوی ہے نا کردار کی اچھی عورت نہیں ہے, یہ گلی کے نکر پہ دکاندار ہے, اسے چکر ہے, یہ سپارہ پڑھنے جاتی ہے, قرآن پاک پڑھنے جاتی ہے. توبہ استغفر اللہ, قرآن کے نام پہ اس نے کتنا بڑا الزام لگا دیا کہ وہاں پہ جاتی ہے, راستے میں آنکھ میں ٹھگا کرتے جاتی ہے. شکور کو غصہ آ گیا, غصے میں کہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا. طلاق دی نہیں بس کہا اس نے. اور اس بھابھی نے جناب جلتی پہ اور تیل ڈالا. محلے کی جو پرانی عورتیں ہیں جن کو پھپھی کہتا ہے, کسی کو خالہ کہتا ہے, کسی کو ماسی کہتا ہے, ان سے فون پہ بات کرائی, بتاؤ شکور کو کہ اس کی بیوی کیا گل کھلاتی ہے. وہ ساری باتیں وہ بتائی تو شکور غصے سے لال پیلا. ابھی شکور نے اتنا ہی کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں, تو اس کی بھابھی نے نا اس کو دھکے دے گھر سے باہر نکال دیا, بھگا دیا گھر سے, اور گھر پہ پورا راج ہو گیا. اور اس پلان بنا لیا کہ اس کا جو میں اپنی جو بہن ہے اس سے شادی کراؤں گی. شکور 5-7 سال آئے نہیں پیچھے, اور اپنی بیوی سے بھی کوئی رابطہ نہ کیا. اس کے کئی دوست یار کہتے ہیں کہ شکور تیری غلطی ہے, تو نے پورے معاملے کی تہ تک نہیں گیا. تمہاری بیوی اس طرح کی عورت نہیں تھی, اور تمہارے جو بھابھی ہیں بھائی ہیں ان کا کوئی نا کردار اچھا نہیں ہے, یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. وہ کسی کی بات سنتا نہیں ہے. آخر نہ وہ جو آتا ہے پاکستان آتا ہے, سوچتا ہے کہ میری شادی کو بیوی کو گھر میں وہاں پہ گئے 7 سال ہو گئے ہیں, میں نے طلاق بھی نہیں دی, تو میرے رشتہ بھی کوئی نہیں آیا. میری بھابھی جب سے کہہ رہی تھی میں رشتہ کراؤں گی, تمہارا وہاں رشتہ کرا دوں گی, 1000 رشتے ہیں تمہارے لیے. اب اس کو جب معلوم پڑا کہ اس کے رشتے تو کئی آئے, اس کی بھابھی نے وہاں پہ الزام لگانا شروع کر دیا لوگوں پہ. کہتی شکور جون سا نا یہ باپ نہیں بن سکتا, اس لیے اس کی پہلی بیوی چھوڑ کے چلی گئی. جب اس کو یہ معلوم پڑتا ہے لوگوں کے تھرو کہ میری بھابھی نے باہر میرے بارے میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ شکور کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا, مردانہ کمزوری ہے اس میں, اس لیے اس کی پہلی بیوی چھوڑ چلی گئی ہے. شکور کو بڑا غصہ آیا. ایسے ہی نا اس نے گاؤں کے باہر جگہ تھی خریدی ہوئی تھی, وہاں پہ مکان شروع کر دیا. مکان بنتا رہا. تو ایک دن اس کے دوست کہتے ہیں تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے؟ کہتے ہیں نہیں طلاق تو نہیں دی. کہتا پتہ تو کر جا کے زندہ ہے مر گئی ہے کس حال میں ہے. سوچتا ہے ٹھیک ہے. اگلے دن بائک سٹارٹ کرتا ہے, سر پہ ہیلمٹ پہنتا تاکہ پہچان نہ لے کوئی. اس گاؤں پہنچ جاتا ہے. گاؤں پہنچتا ہے تو شکور کے جو سسرال والے تھے غریب سے لوگ تھے, گھر کے باہر صحن تھا جس کا کوئی دروازہ نہیں تھا. وہاں پہ نا کچھ مکئی وغیرہ سکھا رکھی تھی. اب دیکھتا ہے کہ اس کی ساس وہاں پہ سکھا رہی ہے اور اس کا سسر ہے وہ لیٹا ہوا ہے, اور وہاں پہ گاڑی کی موٹر سائیکل چابی بند کر کے اور اس کی ماری جا رہا ہے. اس کی ساس کہتی لگتا ہے بیٹا اس گاؤں کے نہیں ہو, کیا ہوا بھائی کو, موٹر سائیکل کیا خراب ہو گئی ہے؟ شکور کہتا ہاں خراب ہو گئی ہے. شکور کہتا آپ گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ ابھی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بیوی کہاں ہے. اتنے میں اس کا سسر اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے, اور چلی جاتی ہے. شکور کھڑا رہتا ہے کافی دیر, اس کو بیوی نظر نہیں آتی اپنی. سوچتا ہے میرا کیا, کہیں چلی گئی ہو گئی ہے, جو کردار کی اچھی عورت نہیں ہے, جو میری بھابھی نے بتایا تھا نا کردار کی اچھی عورت نہیں ہے, بھاگ گئی ہوگی. واپسی کا راستہ لے لیتا ہے. جو اس کی بیوی یہاں پہ ہوتی تھی نا, اکثر اس کو گاؤں سے باہر ایک دارا تھا, وہاں تک چھوڑنے آتی تھی. وہاں پہ چائے کی دکان تھی, وہاں بیٹھ گیا, چائے شائے پی ہے. دیکھتا ہے کہ پورا گاؤں کا نظام بدل گیا ہے, گاؤں ترقی کر چکا ہے, اور واپس جا رہا ہے اپنے گاؤں کی طرف. راستے میں خیال آتا نہیں یار کسی سے پوچھ کے جاتا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا کسی کو پتہ ہی نہ ہو میری بیوی کہاں گئی ہے. واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک عورت نا بکریاں چلا رہی ہے. اب اس کو آواز دیتا ہے کہ سنیے یہ بکریاں آپ کی ہیں. وہ موٹر سائیکل آگے آ گئی تھی. وہ کہتی جی میری بکریاں ہیں. کہتا ہے جب عورت مڑتی ہے دیکھتے ہیں اس طرف, شکور دیکھ کے نا ہکا بکا ہے, واقعی تو میری بیوی ہے اور ابھی بھی ویسے ہی جوان خوبصورت ہے. اب نا وہ کہتا ہے کیوں کیا ہوا؟ کہتی موٹر سائیکل آگے آ گئی تھی اور مجھ کو بکریاں چاہیے اس طرح کی. کہتی ہے یہ بکریاں چھوٹی ہیں, ابھی بیچنے قابل نہیں ہیں, ابھی قربانی نہیں ہو سکتی ان کی. شکور کہتا ہے میں نے قربانی کے لیے نہیں چاہیے, مجھ کو تو پالنی ہے. اب وہ جب عورت کی آواز سنتی ہے نا, کہتی ہے آپ کون ہیں, اس گاؤں کے لگتے نہیں ہیں. کہتا نہیں میں اس گاؤں کا نہیں ہوں. اب لڑکی کو یقین ہو گیا کہ میرا شوہر ہے یہ. اتنے سال بعد آواز سن رہی ہے, 7-8 سال بعد. وہ کہتی ہے اپنا ہیلمٹ اتارے. کہتا نہیں ہیلمٹ اتار کیا کرنا, میں کوئی چور ہوں؟ کہتے نہیں آپ ہیلمٹ اتارے. اس نے شور مچانا شروع کر دیا, ہیلمٹ اتارے. یوں ہی ہیلمٹ اتارتا ہے تو لڑکی دیکھتی ہے کہ شوہر اس کا. لڑکی بھول جاتی ہے گاؤں کے کھیت میں کھڑی ہے, بھاگ کے جا کے اپنے شوہر گلے لگ جاتی ہے.
کہتی اتنے سال بعد میرا خیال نہیں آیا آپ کو کبھی؟ کہتا ہے میں تم سے تو ملنے آیا تھا، تم کو میں سرپرائز دینا چاہ رہا تھا۔ وہ رو رہی ہے اور ہم نے گلے سے لگی ہوئی ہے۔ وہاں گاؤں تھا، دو عورتیں اس طرف سے آ رہی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ گاؤں کا جو ماحول کتنا خراب ہو گیا ہے، لڑکا لڑکی سرعام گلے لگے ہوئے ہیں۔ وہ عورتیں آگے کہتی ہیں تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ جب یہ دونوں اپنے گلے سے علیحدہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی کی چاچی تھی، وہ دیکھتی ہے شکور، کہتی ہے بیٹا تو آج تم کیسے راستہ بھول گئے؟ وہ کہتا ہے بس میں اپنی بیوی کو لینے آیا تھا۔ اب وہ لینے تو آیا نہیں تھا، صرف معلوم کرنے آیا تھا۔ اب یہاں پہ بیوی کو دیکھ کے اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اب نہ وہ بیوی کے ساتھ گھر چلا گیا، گھر میں اس کے ساس سر دیکھتے ہیں، سب بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ان کو تو امید ختم ہو گئی تھی کہ واپس ہمارا جو داماد ہے ہمارے گھر آئے گا کبھی۔ وہ 5-6 دن وہیں رہتا ہے، پوری کہانی سنتا ہے بیوی سے۔ بیوی بتاتی ہے کہ تمہاری جو ماں ہے نا، اس کو بھی مارنے کے پیچھے تمہاری بھابھی کا ہاتھ ہے۔ مجھ پہ یہ الزام سب لگائے، یہ سب تمہاری بھابھی کے کام ہے، تمہارے پیسے پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، تمہاری جو شادی ہے اپنی بہن سے کرانا چاہتی تھی، جب وہاں نہیں ہوئی تو سارا ظلم بدلہ مجھ سے لے لیا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اور وہ واپس آتا ہے، اپنے گھر آ کے کسی کو کچھ نہیں بتاتا، بیوی کو چھوڑا تھا وہیں پہ ہی، گھر میں آ کے مکان کا کام ڈبل کر دیتا ہے۔ جہاں پہ 2 مستری کام کرتے ہیں وہاں پہ 10 لگا دیتا ہے، مکان جلدی تیار کرنا ہے، اور بھائی کے ساتھ جائیداد تقسیم کرتا ہے۔ اور نہ بھابھی سے کہتا ہے تم میرا رشتہ کرا رہی تھی نا، کرا دے رشتہ اب۔ بھابھی بڑی خوش ہوتی ہے کہ میں اپنی بہن کا رشتہ کراؤں گی اس سے، اور خوشی خوشی میں بھائی کے ساتھ بیٹھ کے بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے ساری جائیداد تقسیم کر لیتا ہے۔ تقسیم کر کے جو جگہ اس پہ آنی اس کے پاس آ جاتی ہے، اپنے نام ٹرانسفر کرتا ہے، مکان کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ مکان کے باہر جناب گیٹ لگوانے کے بعد ربن لگاتا ہے، کہتا ہے آپ رکیں اور میں آتا ہوں۔ جاتا ہے وہاں سے گاؤں، جاتا ہے بیوی کے وہاں پہ، گاڑی کو جس طرح دلہن طرح سجایا ہوتا ہے نا، اس طرح سجایا ہوتا ہے۔ سجانے کے بعد اپنی بیوی کو بٹھاتا ہے گاڑی میں، تیار شیار کر کے لہنگا شہنگا پہنوانے کے بعد تیار ہو کے آتی ہے بیوی۔ پہنچتے ہیں اپنے گاؤں میں، اپنے گھر کے باہر گاڑی روکتا ہے، گاڑی روک کے باہر اترتا ہے اور دروازہ کھولتا دوسرا۔ اب اس کی بھابھی حیران پریشان ہکا بکا کہ یہ تو میری بہن سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، ابھی کس کو لے کے آ گیا؟ یہ اس طرف سے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالتا ہے گاڑی سے۔ بیوی باہر آتی ہے اور بھابھی نے وہ تھال پکڑی ہوئی ہے جس میں کینچی رکھی ہوئی ہے۔ بھابھی سے کہتا ہے کینچی دینا اس کو۔ اب بھابھی کانپتے ہاتھوں میں کینچی پکڑا کے دیتی ہے۔ جو ہی کینچی پکڑنے کے بعد وہ کہتا ہے کاٹو ربن، لڑکی ربن کاٹتی ہے، سب تالیاں بجاتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں۔ بھابھی کا تو ایسے تھا ابھی بی پی 2 ہو گیا ہے، ابھی گر جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی، پر پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست۔ وہ کہتی ہے کون حور پری ہے، اس کا چہرہ تو دکھاؤ۔ جو ہی وہ لڑکی اپنا گھونگھٹ ہٹاتی ہے نا، بھابھی تو سچی مچی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بھائی بھی دیکھ کے ہکا بکا حیران پریشان، یہ تو اس کی پہلی بیوی ہے۔ اور دیکھیں سارے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو پردیس میں رہتے ہیں، کام کے کچے ہوتے ہیں، سارا خرچہ بھیجتے ہیں ماں باپ یا بھائی یا کسی بڑے کے ہاتھ میں، اس کو 1-1 روپے کے لیے ہاتھ آئے کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نئی نئی آتی ہیں یقین بھی نہیں ہوتا۔ جو پردیسی ہوتا ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے، کس پہ یقین کروں کس پہ یقین نہ کروں۔ اس چکر میں نا وہ جو زیادہ پنچ ہوتے ہیں نا بڑے، ان کے چنگل پھنس جاتا ہے۔ یہ کہانی تھی شکور اور غفور، 2 بھائیوں کے درمیان کی، اور اصل مسئلہ تھا پردیسی کا۔ اب اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ نہیں۔ اتنا لمبا واقعہ تو نہیں پیش آتا کسی کے ساتھ۔ اکثر یہ الزام لگتا ہے ان کی بیویوں پہ، ان کو کردار کی صفائی پیش کرنی پڑتی ہے۔ اکثر ساس کہیں پہ درانی، کہیں پہ جٹھانی، الزام نند، کہیں پہ بھاوج، کوئی الزام لگاتی ہیں، یہ گلیوں میں گھومتی ہے، بازاروں میں جاتی ہے۔ کوئی بھی عورت نکلتی ہے، اب شوہر گھر پہ نہیں ہے تو گھر کے کام کون کرے گا؟ اس عورت کو خود ہی نکل کرنے پڑیں گے نا۔ وہ ہر چھوٹے موٹے کام کے لیے کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ لگی ہوگی۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔